اور ناانصافی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا, تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھے, چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا, وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں, لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے. آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں. یہ مطلب ہو گیا نا اس کا. میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ. اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے, یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے, یا تو یہ مطلب, اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی, کہ ہم کوئی کمی ہے اس ملک میں, کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے. بھئی مجھے سے وہ پہلی جے آئی ٹی میں پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروایا. میں نے کہا آپ نے جو کوئٹہ میں 4 گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل, اس کے اوپر تفتیش کی تھی؟ کوئی ثبوت ملے تھے جب میرے اوپر 302 کا قتل کا پرچہ ڈال دیا؟ کیا جب ضلع شاہ جب مرا تھا تو 3 دن میرے اوپر 302 جب قتل کا پرچہ لگایا تھا, آپ نے تفتیش کی تھی؟ تو جب ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ, تو جب وہ تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس, 10 ڈاؤننگ سٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہوتا ہے, پرامن احتجاج ہوتا ہے. کبھی کسی نے اس کے اوپر روکا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب رینجرز کو دیکھ رہے ہیں مجھے اٹھا رہے اور کمانڈوز, تو کیا لوگوں نے کدھر جانا تھا؟ میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا, اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ جو انکوزیشن ہے, یہ انصاف نہیں ہو رہا, ون سائیڈڈ ہے. کہ فیصلہ کر لیے کہ جناب آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے, تو ساری پارٹی کو, کتنے لوگ تھے جو یہ جدھر جو گھر جلیا, بلڈنگ جلی, کتنے ہوں گے؟ 100, 150, 200, 300, 400, 1000 ہوگا. تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دیں, اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائٹ کیا تھی. دوسرا کام جی 164 کے بیان لیے جا رہے ہیں. جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں جو خاص طور پہ جن کو انہوں نے سمجھا جی جیو فینسنگ میں آ گئے, ان سے بیان کیا لیا جا رہا ہے؟ میرے سینئر لیڈرشپ جو جیلوں میں ہے کہ جی 164 کا بیان دیں کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ وہاں جا کے گھر جلاؤ. یہ عمران خان کا حکم ہے, یہ ان سے بیان لے رہے ہیں. پہلے تو قانون کے اندر یہ سمجھ جائیں کہ جو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے اس کو گرگٹ کہتے ہیں قانون میں. گرگٹ کا مطلب کہ وہ رنگ بدلتا ہے, وہ جدھر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کا بن جاتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں. اعظم خان کو ادھر پکڑا ہوا ہے, سینئر پاکستان کا سینئر بیوروکریٹ, اس کو اغوا کیا ہوا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دو, کوئی 164 کا وعدہ معاف گواہ, اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں جس کو پکڑا ہوا کہ جی اس کے خلاف بیان دو. یہ خاص طور پہ جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں, ساری مورالٹی ختم ہو گئی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں, ٹی وی پروگرام کے شرم بھی نہیں آ رہی کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار, نیوٹرل. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بانٹا تھا کہ اس کو اتنے نمائندے اے این پی کے آئیں گے, اتنے جے یو آئی کے آئیں گے, اور اتنے فلانے کے آئیں گے. تو یہ تو یعنی اگر ہماری, مجھے افسوس ہے عدالتوں میں بڑا پریشر ہے, لیکن اسی کے اوپر سو موٹر ایکشن لیں کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ تینوں پارٹیز کی بن گئی ہے.
ہم اپنی گورنمنٹ گرا رہے ہیں, آئین کے مطابق کیئر ٹیکر آنا ہے, یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور ہر قسم کی کرپشن ہو رہی ہے. آج کوئی فکر نہیں پڑی نیب کو کہ کرپشن کدھر ہو رہی ہے, کوئی ایف آئی او کو فکر نہیں ہے, ملک کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے آج, اور صرف لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی طرح اس پارٹی کو ختم کریں. تو میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا تھا آج, اور جس طرح قائد اعظم نے جب پہلی دفعہ پاکستان آئے, جب ابھی پاکستان نہیں بنا 3 ہفتے پہلے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے اے ڈی سی کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں یہ پاکستان بنے گا. یہ وہ ملک تھا, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے بڑوں کو سنا, کیونکہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے, سارے ہمارے بڑے کہتے تو کتنے خوش قسمت ہو, آزاد ملک میں پیدا ہوئے. اور یہ ہمیں بدترین غلامی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے, نہ کوئی انسانیت رہے گی, نہ کوئی حقوق ہے, جو مرضی چاہے کریں, کوئی قانون توڑیں, چوروں کو اوپر بٹھا دو. جو فورن پالیسی ایسی ہے کہ ہم ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں آج, جن سے اتنی محنت کی کہ جی ہم امریکہ کو خوش کر رہے ہیں, وہ جا کے انہوں نے ذلیل کر دیا. ساتھ والا ہمسایہ اوپر جا رہا ہے, وہ کہتا ہے ان کی فکر ہی نہ کرو, یہ اپنے بوجھ میں ہی اب گرنے لگا ملک. اور اس وقت انہی لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کی خون چوس رہے تھے, آج ان کو آپ پھر تیاری کرا رہے ہیں اوپر بٹھانے کے لیے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ملک ہے یہ 27ویں رمضان کو بنا تھا, یہ بڑی خواب کا نام ہے, اور ہم سب کو, ساروں کو, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اور میں انشاءاللہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں, جو بھی ہو جائے میں بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اس ملک کی آزادی کے لیے. اور میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا پڑے گا قربانی کے لیے, کیونکہ آزادی گھر میں بیٹھ کے نہیں ملتی, زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پاکستان زندہ باد.